السلام علیکم۔ میرے بھائی، میری فطرت میں وہ پہلو پوشیدہ ہے جس کی تشکیل میری پرورش کرنے والوں نے کی تھی، یعنی آنٹی دردانہ اور انکل شیرازی، اور میں سانسوں کے آخری لمحے تک ان دو محبت کرنے والوں کو نہیں بھول سکوں گا۔ اور چونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا یہی مشن بنایا تھا، اس لیے میری خواہش ہوگی کہ میں ایک ایک شے کے بارے میں تفصیلات معلوم کروں۔ مجھے اس تجسس پر معاف کر دینا۔ نہیں شبان، یہ تو ویسے بھی بے حد ضروری ہے کہ تم تردانہ سے دور پیدا ہوئے۔ تمہیں تردانہ کی ایک ایک شے سے واقفیت حاصل کرنا ہوگی۔ ہمارے ہر طرف سمندر ہے، اور سمندر ہمارا محسن اور ہمیں پرورش کرنے والا ہے۔ سمندر کے نیچے جو کچھ بھی موجود ہے، اس میں سے بہت کچھ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے۔ مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ تمہیں ان تمام چیزوں سے روشناس ہونا ہوگا، اور فکر مت کرو، یہ خود بخود ہو جائے گا۔ میرے تایا یعنی تھیبور ہواؤں کے جادوگر تھے، اور اپنا جادو انہوں نے یقینی طور پر زبانی شکل میں محفوظ کیا ہوگا، اور وہ رہائش گاہ جو ان کی ہے اب تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ یقیناً اس وقت ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی کہ تم کبھی یہاں آؤ، اور تمہیں ان کے بغیر ان اشیاء کی ضرورت پیش آئے گی، لیکن یہ بھی ایک اصول ہے کہ جانے والے اپنی یادداشتیں محفوظ کر جاتے ہیں، تاکہ اگر ان کی واپسی میں دقت ہو تو ان کی یادداشتوں سے ان کے مقاصد کا پتہ لگ سکے۔ تو یقیناً ان کی رہائش گاہ میں تمہارے لیے رہنمائی بھی ہوگی۔ یہ میرا سوچ کا علم کہتا ہے۔ مگر یہ یادداشتیں کہاں محفوظ ہوں گی؟ کیا یہاں تحریر کا رواج ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ ہم نے ضرورت کی ہر شے حاصل کر لی ہے۔ سمندر سے حاصل ہونے والی ایک مخصوص گھاس کے پتے بہت چوڑے اور سینکڑوں سال کے لیے کارآمد ہوتے ہیں۔ اگر ان پر تحریریں لکھ دی جائیں تو وہ تحریریں فنا نہیں ہوتیں، بلکہ محفوظ رہتی ہیں، اور ان تحریروں کا رواج ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی طریقہ کار ہیں۔ وہ کیا؟ شبان نے پوچھا۔ سمندروں ہی کی کھائیوں میں ہلکے نیلاہٹ مائل پتھر پائے جاتے ہیں، اور ان پتھروں کو ایک دوسرے سے گھس کر ہموار کیا جاتا ہے، اور انہیں انہی پتھروں کے نوکیلے ٹکڑوں سے کریدا جاتا ہے، تو یہ آوازیں ان میں جذب ہو جاتی ہیں، کبھی نافنا ہونے کے لیے۔ اور یہ بہت عام طریقہ ہے کہ کوئی شخص ان پتھروں کو اپنی آوازوں سے بھر دے، اور جب انہی جیسا دوسرا پتھر جو ان لکیروں کا دوسرا عکس رکھتا ہو، اس پتھر پر رکھ دیا جائے تو یہ آوازیں سماعت سے ٹکرانے لگیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ان دو پتھروں کا ملاپ ہو جاتا ہے تو دونوں پتھر لرزنے لگتے ہیں، اور یہ لرزشیں ہی آوازوں کے انتشار کا سبب بن جاتی ہیں۔ ویسے سمندر سے نکلنے والے ان پتھروں کو ہم سنگ ترازی کہتے ہیں، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جب ان پتھروں کو سمندروں میں تلاش کیا جاتا ہے تو ان لرزشوں کو محسوس کیا جاتا ہے، جو پانی میں ہلکی ہلکی آوازیں پیدا کر دیں۔ وہاں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پتھر وہاں موجود ہیں، اور یقینی طور پر دوسرا پتھر ان پر آ پڑا ہے، جس سے یہ لرزشیں بیدار ہو رہی ہیں۔ بہت آسانی سے سمندر کی گہرائیوں میں ان پتھروں کو تلاش کیا جاتا ہے۔ سو بات ہو رہی تھی میرے تایا تھیبور کی کہ وہ عظیم تھے، اور ہواؤں کے دوش پر سفر کرتے تھے، اور انہوں نے یقیناً اپنی تمام داستان اپنی رہائش گاہ کے کسی گوشے میں محفوظ کی ہوگی۔ یہ یہاں کا خاص طریقہ ہے۔ شبان نے تحیر سے کہا، لیکن ٹیلان، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ کسی شخص کا جادو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے دوسرا شخص ان آوازوں کو تلاش کرے؟ وہ ایک مجرمانہ فعل ہوتا ہے، اور یہاں ہم ہر قسم کے مجرمانہ فعل سے گریز کرتے ہیں۔ ایسا دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ شبان نے آنکھیں بند کر لیں، اور اس نے دل میں سوچا کہ اگر کبھی ایک بار، صرف ایک بار اسد شیرازی سے ملاقات ہوئی تو وہ اپنی اس دنیا کی کہانیاں اسے ضرور سنائے گا، اور چھوٹے چھوٹے نمونے ضرور اکٹھے کرے گا۔ ٹیلان نے اس سے کہا، میں تمہیں ایک مشروب پیش کرتا ہوں۔ اس نے نیل کو اشارہ کیا، اور نیل نے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ مشروب یہاں پہنچا دے گی۔ وہ مشروب کیسا ہے؟ گرم مشروب ہے، جسے ہم تولا کہتے ہیں۔ سمندری گھاس کو آگ سے گرم کر کے بنایا جاتا ہے۔ اس میں شیرینی ہوتی ہے، اور ایک عجیب سی پراسرار کیفیت جو جسم اور ذہن کو تازگی بخشتی ہے۔ میری طرف سے یہ تیری یہاں خاطر مدارت ہوگی شبان، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میری سمت سے تجھے ناگوار گزریں، درگزر کرنا۔
اور مجھ سے ان کا مفہوم پوچھ لینا، کیونکہ جب وقت کا فرق نمایاں ہوتا ہے تو غلط فہمیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری سمت سے تو کبھی کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ تیرا احسان ہوگا مجھ پر، اور میں ہمیشہ اس کے لیے شکر گزار ہوں گا۔ شبان نے محبت سے ٹیلان کا ہاتھ دبایا اور کہا، گو میں جس دنیا سے آیا ہوں وہاں نفرتوں کو فروغ مل رہا ہے۔ یقیناً وہی نفرت میرے خمیر میں بھی شامل ہوگی، لیکن کوشش کروں گا کہ اپنی دنیا سے محبت کروں۔ یہی الفاظ میں تجھ سے اپنے بارے میں کہتا ہوں۔ ہر بات میں مشورہ کروں گا اور تجھ سے رہنمائی حاصل کروں گا۔ میں تیار ہوں، ٹیلان نے کہا، اور پھر نیل نظر آئی جو نوکیلے برتنوں میں ایک گرم چیز لائی تھی اور جسے اس نے ان دونوں کو پیش کر دیا تھا۔ پھر محبت پاش نگاہوں سے اس نے شبان کو دیکھا اور اس کے لہجے کا ترنم ابھرا، شبان پر مکمل اپنا ہی قبضہ نہ جمائے رکھنا ٹیلان، میرا بھی ان سے رشتہ ہے۔ کیوں نہیں، میں تجھ سے ان کا رشتہ نہیں چھینوں گا نیل، لیکن پہلے اسے تردانہ کو سمجھ لینے دو، اور یوں نہیں ہے کہ ہم عورتیں اسی کو کوئی بات سمجھا ہی نہ پائیں۔ جب تم انہیں بہت کچھ سمجھا سکو تو پھر مجھے بھی کچھ سمجھانے دینا۔ شبان، خیال رکھنا، ٹیلان میں یہ خوبی ہے کہ وہ شخصیتوں کو جذب کر لیتا ہے، اور میرا بھائی اس خوبی میں یکتا ہے، لیکن تم جذب نہ ہونا کیونکہ تم بہت سوں کی ملکیت ہو۔ شبان کو ہنسی آ گئی، اس نے کہا، میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے ریزہ ریزہ کر کے تقسیم کر دیا جائے تاکہ میں کسی کی قربت سے دور نہ رہوں۔ نیل ہنستی ہوئی باہر نکل گئی تھی، ایسی دلکش، ایسی پیاری کہ دنیا کی حسین ترین عورتوں میں اسے تلاش نہ کیا جا سکے، لیکن شبان کی نگاہوں میں وہ تصویر آج تک موجود تھی، اور نگاہوں ہی میں بوڑھے جاپانی نے اسے جو تحفہ دیا تھا وہ واحد چیز تھی جسے شبان نے اپنی زندگی سے لگا کر رکھا تھا، اور وہ اس وقت بھی اس کے سینے کی قربتوں میں محفوظ تھا۔ یقیناً وہی چیز، وہی چہرہ، وہی شخصیت اس کے دل کا آئینہ بن گئی تھی، اور وہ جب بھی اس میں جھانکتا اس کے علاوہ اور کوئی چہرہ اسے نظر نہ آتا۔ سو وہ گرم شے جسے قہوے کا نام ہی دیا جا سکتا ہے اتنی لذیذ تھی کہ شبان اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ سمندری گھاس کا کمال ہے، اس کا مقصد ہے کہ سمندر نے تمہیں ہر شے دے دی ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ انوکھی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ہم اسے چائے، کافی یا دوسرے مشروبات کا نام دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہے یہاں، نہ جانے کیا کیا ہے، اور یہ سب کچھ رفتہ رفتہ ہی تیری سمجھ میں آئے گا، جلدی کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں، اب تو مجھے ایک محقق بننا پڑے گا، ہر چیز پر تحقیق کروں گا، تب کہیں جا کر مجھے سکون ملے گا۔ کیا وسعتیں ہیں میری پہلی آمد میں، اور کیا کیا ہوگا میرے یہاں آنے کے بعد۔ شبان کو اپنی آنکھوں میں ہلکی سی نیند کا احساس ہوا تو اس نے کہا، تو نے درست کہا ٹیلان، یہ شہد سرور آمیز ہے اور مجھے نیند آ رہی ہے، اور یہ بستر اس سے بھی زیادہ سرور آمیز۔ لیٹ اور آنکھیں بند کر لے، ویسے بھی سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ اور ٹیلان اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ مدھم روشنیاں تو ذہن کو سکون ہی سکون دے رہی تھیں۔ شبان کو نیند آنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی، نہ ہی اس نے کوئی خواب دیکھا کہ طبیعت میں ذرا بے چینی نہیں تھی۔ تجسس کو بے چینی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ جب یہ نیند مکمل ہو گئی تو وہ جاگا۔ سبز روشنی میں کچھ تبدیلیاں تھیں، اور اب اسے تیز کہا جا سکتا تھا، گویا یہ سورج کی روشنی ہے۔ ٹیلان کے بستر پر نظر پڑی تو وہ موجود نہیں تھا۔ شبان خود بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تب اس کی ملاقات نیل سے ہوئی، جو باہر اس کی منتظر تھی۔ وہی شاداب چہرہ، دل موہ لینے والا، اور وہی دل نواز مسکراہٹ۔ آؤ، بہتر ہے کہ ٹیلان اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے نکل گیا، ورنہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا۔ میری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ شبان کو ایک انوکھا احساس ہوا، اور وہ احساس یہ تھا کہ وہاں کی دنیا میں صبح کے معمولات ہوا کرتے تھے۔ ناشتہ ایک اہمیت رکھتا تھا، ہر چند کہ یہاں معدے میں کوئی کمی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ طبیعت سیر اور پرسکون تھی، لیکن مشغلے کے طور پر وہ وقت دلکش ہوتا تھا جب سامنے ناشتہ آئے، اور اب یہاں کوئی تصور نہیں تھا، لیکن رول نے اس کے لیے وہی قہوہ تیار کیا تھا، اور اس کے برتنوں سے نکلتی بھاپ کو دیکھتے ہوئے وہ شبان کا انتظار کر رہی تھی۔ کھڑے ہو کر اس نے شبان کے ہاتھ کی درمیانی انگلی کو ہونٹوں سے لگایا
اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کے دونوں انگوٹھے اس کی پیشانی پر چسپاں کیے۔ یہ گویا محبت کا استقبالیہ انداز تھا جسے شبان نے اپنے ذہن میں رکھا۔ پھر وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی بیٹھ گئی۔ نرم و آرام دہ نشستوں پر شبان نے بڑی فرحت محسوس کی، اور نیل اور رل بیٹھے ہوئے تھے۔ سمبور موجود نہیں تھا۔ شبان نے خود ہی سوال کیا، میرا چاچا سمبور اور میرا بھائی ٹیلان کہاں ہیں؟ ٹیلان اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے سورج کی کرنوں کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور سمبور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور یقیناً تیری مصروفیات بھی اس سے مختلف نہیں ہوں گی، لیکن کچھ عرصے کے بعد، اور اس وقت تو ہمارے ساتھ ہے، سو اب ہمیں وقت ملا ہے کہ تجھ سے باتیں کریں۔ کیا یہ تیری پسند سے الگ کی بات تو نہ ہوگی؟ نہیں، میں تو اپنے آپ کو اپنوں میں پا رہا ہوں، اور اپنوں سے باتیں کرنے کی خواہش کسے نہیں ہوتی۔ تو یوں بتا کہ تھیبور اور شکالا کو تو نے دیکھا، تو نے پایا، اور وہ کب تجھ سے جدا ہوئے، اور وہ لمحات کیسے تھے؟ شبان نے کہا، چچی تمہیں اس نئی دنیا کی باتیں بہت عجیب محسوس ہوں گی، کیونکہ تم نے نہ تو زیادہ اس کے بارے میں سوچا ہوگا، اور نہ ہی اس سے شناسائی حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس ذرائع پیدا ہوئے ہوں گے۔ میں مختصر الفاظ میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ شبان اپنی دنیا کی باتیں انہیں بتانے لگا۔ نیل دلچسپی سے شبان کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی ماں کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، کیا اس کے بعد مجھے یہ اجازت ہوگی کہ میں شبان کو باہر لے جاؤں؟ ہاں، میں جانتی ہوں تو اس سے بہت کچھ جاننے اور سنانے پر تلی ہوئی ہے، لیکن اگر شبان پسند کرے، کیوں نہیں؟ تو پھر آؤ میں تمہیں آس پاس کی سیر کراؤں اور اپنی زمین سے روشناس کراؤں۔ شبان خوشی سے تیار ہو گیا تھا۔ وہ دونوں سیڑھیاں عبور کر کے چٹان سے باہر نکل آئے۔ نیل بہت خوش نظر آ رہی تھی، اور شبان جب بھی اس پر بھرپور نگاہ ڈالتا، رخ تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاتا، کیونکہ نیلی کی دلکشی اسے اپنی جانب کھینچتی تھی۔ باہر سورج کی سبز روشنی پھیلی ہوئی تھی، جسے دھوپ کہا جا سکتا تھا، لیکن دھوپ میں جو چٹخ ہوتی ہے اور جلا دینے والی قوت ہوتی ہے، وہ اس وقت دھوپ میں نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب طرح کا سرور جو جسم کے مسامات کو فرحت بخشتا ہے۔ اور نیل کا رخ سمندر ہی کی جانب تھا، اور وہ راستے کی دلکشی سے بے نیاز نہ جانے کس سوچ میں ڈوبی مسکراتی آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر ایک بار اس نے رک کر شبان کو دیکھا اور اپنا مرمری ہاتھ آگے بڑھا دیا، جسے شبان نے تھام لیا۔ نیلی مسکرائی اور اس کے بعد آگے قدم بڑھا دیتی۔ ساحل کے ایک مخصوص گوشے میں پہنچ کر اس نے پھولوں کے وہ انبار دیکھے جو اب بھی سمندر کی سطح پر بہہ رہے تھے، اور شبان کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ پھر اس نے کہا، کیسی چالاکی کی سوبیرا والوں نے تشتا والوں کو اپنی جانب بلانے کے لیے، لیکن یہ بات مزید دلچسپ ہے کہ ان کے ساتھ تم بھی تھے، اور شبان میں تمہارے آنے سے بہت خوش ہوں۔ اپنوں کا احساس دل کی گہرائیوں میں پرورش پاتا ہے، اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اس طرح یہاں تک پہنچو گے۔ بیٹھو، یہ جگہ بہت خوبصورت ہے۔ میں اکثر اسی جگہ آتی ہوں، اور یہاں میری ایک دوست ہے جو سب سے زیادہ مجھے چاہتی ہے۔ ابھی کچھ دیر بعد وہ آئے گی۔ میں عام طور سے اس کے ساتھ سمندر کی سیر کو نکلتی ہوں۔ بہت سی باتیں ہوں گی تم سے، لیکن تھوڑا سا وقت اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، میں اس سے ایک فرمائش بھی کروں گی، اور تمہیں میری دوست ضرور پسند آئے گی۔ شبان مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، نیل بہت خوبصورت دنیا ہے۔ بے شک میں نے کبھی اسے نہیں دیکھا، اور پہلی بار یہاں آیا ہوں، لیکن لگ رہا ہے کہ میرے دل کے تار یہیں سے بندھے ہوئے تھے، اور شاید ایک وقت گزارنے کے لیے مجھے انتظار تھا۔ یہاں آ کر میں بہت خوش ہوں۔ کاش میرے ماں اور باپ بھی مجھے مل جاتے تو میں خوش نصیب ترین انسان ہوتا۔ نیل نے خلوص سے کہا، جیسا کہ میرے باپ سمبور نے کہا کہ وہ ضرور واپس آئیں گے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی تصویر موجود ہوتی ہے، اور اگر یہ تصویر کبھی دل کے خانے میں دھندلا جائے تو تصور کر لیا جاتا ہے کہ اس شخص کا وجود نہیں ہے۔ لیکن میرا تایا تھیبور اور میری تائی شکالا اتنے ہی روشن ہیں جتنے زندگی میں لوگ ہوتے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ ضرور زندہ ہیں اور واپس آ جائیں گے، اور انتظار کرنا ہوگا ان کے لیے۔ چنانچہ تم ان کا غم نہ کرو۔ دیکھو، وہ میری دوست آ رہی ہے۔ وہ کتنی تیز رفتار ہے۔ نیل نے ایک جانب اشارہ کیا، اور شبان کی نگاہیں اس سمت اٹھ گئیں۔
سطح سمندر پر ایک سفید لکیر کسی تارپیڈو کی طرح سیدھ میں آ رہی تھی، اور کبھی کبھی وہ بلند ہوتی تو اس کی اصل پتہ چل جاتی۔ شبان کے الفاظ میں وہ ڈولفن مچھلی تھی، لیکن نہ جانے نیل اسے کیا کہتی تھی۔ شبان دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ مہذب دنیا میں ڈولفن کو سمندر کی سب سے ذہین مچھلی تسلیم کیا گیا ہے، اور انسانوں سے اس کی قربت کو بھی یہاں بھی وہی نظارہ تھا۔ ساحل تک پہنچ کر ڈولفن مستیاں دکھانے لگی۔ کئی بار اس نے چھلانگیں لگا لگا کر نیل تک آنے کی کوشش کی تھی۔ میرے ساتھ شبان ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ سمندر میں رنگ رلیاں مناؤں۔ ہاں، اگر لا سکتی ہو تو اپنے ساتھ شبان کے لیے بھی کسی کو لے آؤ، تاکہ ہم دونوں تمہاری قربت سے لطف اندوز ہوں۔ اور جیسے ہی ڈولفن نے یہ الفاظ پوری طرح سمجھے، ایک لمبی چھلانگ لگا کر وہ سمندر کی گہرائیوں میں اتر گئی، اور نیل ہنسنے لگی۔ اس نے کہا، آخر سمندر میں اس کا قبیلہ بھی آباد ہے، اور تمہارے لیے وہ یقینی طور پر کوئی انتظام کر کے آئے گی۔ شبان پر مسرت نگاہوں سے سمندر کی سطح کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ناخوش نہیں تھا، سوائے چند انوکھی یادوں کے، اور ان یادوں میں بہت سے کالے دھبے بھی موجود تھے، جنہیں وہ اس ماحول میں اپنے ذہن سے دور رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ یہاں آنے کے بعد بھی اسے یہ احساس ہوا تھا کہ اس پر لاتعداد ذمہ داریاں عائد ہو چکی ہیں۔ بہت سے ایسے مسئلے تھے جو اس کی ذہن میں موجود تھے، لیکن ابھی تو یہاں ابتدا ہوئی تھی، اور مسئلوں کے حل کے لیے اسے پہلے ماحول میں اپنے لیے جگہ بنانی تھی۔ اس کے بعد ہی کچھ کرنا تھا۔ کچھ دیر کے بعد واقعی نیل کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ اس بار ڈولفن تنہا نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور ڈولفن موجود تھی، تندرست و توانا، طاقتور اور کافی بڑی، بالکل پہلی ڈولفن کی جسامت کی مانند۔ اور نیل نے ہنستے ہوئے کہا، آؤ شبان، میں تمہیں سمندر کے سفر کی دعوت دیتی ہوں۔ شبان نے حیرت و دلچسپی سے نیل کو دیکھا اور بولا، میں کچھ سمجھا نہیں۔ یہ میری دوست ہے، مجھے اپنی پشت پر سوار کر کے سمندر کی گہرائیوں میں لے جاتی ہے اور سمندری عجائبات دکھاتی ہے۔ تم بھی یقیناً سمندر کی گہرائیوں میں اترنے سے گریز نہیں کرو گے، یا پھر تمہاری اس دنیا نے تمہیں سمندر سے دور کر دیا ہے؟ شبان نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی اور بولا، نہیں، سمندر میرا دوست اور میرا ساتھی ہے۔ پھر شبان نے جس طرح نیل کو بیٹھے ہوئے دیکھا، خود بھی اس کی طرح بیٹھ گیا۔ نیل اس طرح ڈولفن کی پشت پر سوار ہو گئی جیسے کوئی گھوڑے کی پشت پر بیٹھ جاتا ہے، اور شبان نے بھی حیرت و دلچسپی سے دوسری ڈولفن کی چکنی پشت پر ڈیرا جما لیا۔ دونوں ڈولفن برق رفتاری سے منہ سے آوازیں نکالتی ہوئی سمندر کی سطح پر دوڑنے لگیں، اور اگر مہذب دنیا کے لوگ یہ منظر دیکھ لیتے تو حیرت سے دانتوں میں انگلی دبا کر رہ جاتے۔ سمندر میں مچھلیوں کو پانی کے گھوڑے کی طرح استعمال کرنا ایک انوکھا تصور تھا، لیکن یہ تصور اب ایک زندہ حقیقت کی شکل میں موجود تھا۔ سطح سمندر پر وہ دور تک چلی گئیں، لہروں سے کھیلتی ہوئی، پانی کے بلبلوں سے اٹکیلیاں کرتی ہوئی، اور اچانک ہی انہوں نے اپنا رخ تبدیل کیا اور تہہ کی طرف تیرنے لگیں۔ نہ تو شبان کو اور نہ ہی نیل کو اس میں کوئی تکلیف ہوئی تھی کہ سمندر تو ان کی زندگی تھا، اور اگر نیل کو یہ معلوم ہو جاتا کہ شبان نے اس مہذب دنیا کو اپنی تیراکی کے مظاہروں سے حیران کر کے رکھ دیا ہے، تو وہ شاید اس قدر نہ محسوس کرتی۔ بار بار اس کی نگاہیں شبان کا جائزہ لے رہی تھیں، اور رفتہ رفتہ اسے یہ احساس ہوتا جا رہا تھا کہ اس کا تایا زاد بھائی کسی بھی طرح پانی میں اس سے کم نہیں ہے، جبکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ نئی دنیا سے آنے والا یہ شخص پانی سے اس قدر واقف نہیں ہوگا۔ ڈولفن مچھلیاں سمندر کی تہہ میں پہنچ گئیں، اور اس کے بعد وہ تہہ کے ساتھ ساتھ اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئیں۔ اپنے جسموں پر بیٹھے ہوئے دوسرے جسموں کو انہیں جیسے کوئی احساس ہی نہیں تھا، اور بلا شبہ سمندری عجائبات اس وقت شبان کو زیادہ دلکش اور واضح نظر آ رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے اسے اپنا عمل بھی کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے ذہنی مصروفیت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ لیکن پر یہ پرلطف سفر اسے بڑا بھایا، اور دیر تک وہ ڈولفن کی پشت پر سمندر کی گہرائیوں کا نظارہ کرتے رہے۔ اس کے بعد نیل نے ہی شاید ڈولفن کو اشارہ کیا تھا۔ ایک ڈولفن سطح کی جانب بلند ہوئی تو دوسری نے فوراً ہی اس کا تعاقب کیا، اور یہ بھی انہی کا کمال تھا کہ وہ اپنے آپ کو مچھلیوں کی پشت پر سنبھالے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد سطح سمندر پر پہنچ گئے، اور اس کے بعد ڈولفن ساحل کی جانب تیرنے لگی۔
گویا انہیں ہر طرح سے ہدایت دی جا رہی تھی۔ ساحل پر پہنچنے کے بعد ڈولفن ایک بار پھر اچھلنے لگیں اور نیل نے انہیں رخصت کر دیا۔ دونوں ڈولفن تیرتی ہوئی پانی کی گہرائیوں میں غائب ہو گئی تھیں۔ نیل بے اختیار ہنس رہی تھی اور اس کی یہ ہنسی اتنی دلکش تھی کہ شبان کوشش کے باوجود نظریں نہیں ہٹا سکا۔ نیل نے کہا، شبان، سمندر کی سیر کا لطف آیا؟ اور سچ بتانا، کیا اس سے پہلے اپنی دنیا میں تم نے مچھلی کی پشت پر ایسا سفر کیا تھا؟ کبھی نہیں۔ گویا تمہیں یہاں آ کر لطف آیا۔ ہاں، اور میں نے بہت عرصے کے بعد اپنے آپ کو بچہ محسوس کیا۔ بچہ؟ نیل نے اسے چونک کر دیکھا۔ ہاں، یہ بچوں ہی کا تو کھیل ہے۔ نیل اسے دیکھتی رہی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر سنجیدگی سی آ گئی، پھر وہ تیزی سے اٹھ کر ہنس پڑی۔ پھر اس نے کہا، تو پھر تم مجھے بڑوں کے کسی کھیل سے روشناس کراؤ گے؟ آج نہ سہی کسی دن۔ ان الفاظ میں بڑی معنی خیزیت تھی اور شبان سنبھل سا گیا۔ نیل کے چہرے سے اچانک ہی یہ احساس ہونے لگا تھا کہ وہ جس طرح معصوم بچوں جیسی نظر آتی ہے، در حقیقت اتنی نہیں ہے، بلکہ معصومیت اپنی جگہ اور عمر اپنی جگہ، اور بلا شبہ یہ نوجوانی کی عمر تھی جو اس کے سر سے پاؤں تک اس پر چھائی ہوئی تھی، اور گہری نگاہوں سے دیکھنے پر بہت سے انوکھے جذبے دل میں بیدار ہو جاتے تھے۔ نیل اس وقت بالکل سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، یوں لگتا ہے شبان جیسے میں تمہیں آواز دے رہی تھی اور میری آوازیں تمہارے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ ہمارا تو خون بھی ایک ہے، اور جب میرے چاچا تھبور اور میری چاچی شکالہ واپس آ جائیں گی شبان تو… نیل خاموش ہو گئی۔ یہاں بھی وہی تمام جذبے موجود تھے، یہاں بھی وہی احساسات موجود تھے، لیکن شبان کو سب سے زیادہ الجھن اسی چیز سے ہوتی تھی۔ تاہم اپنی اس عزیزہ کا دل وہ اس طرح نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ یہاں تو ایک انار اور 100 بیمار والی بات تھی۔ نہ جانے کون تھا جو اس سے نہ جانے کیسے کیسے جذبوں کا طالب تھا۔ نیل نے اسے سنجیدہ دیکھ کر کہا، کیوں، کیا بات ہے؟ تمہارے ہونٹوں کی مسکراہٹ کہاں گم ہو گئی؟ نہیں، میں اپنے باپ تھبور اور اپنی ماں شکالہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ نیل آگے بڑھی اور اس نے شبان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، وہ واپس آ جائیں گے شبان، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں۔ شبان مزمحل انداز میں نیل کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ قیدیوں کو کوئی تکلیف نہیں دی گئی تھی، بلکہ ان کے لیے ہر آسائش کا خیال رکھا گیا تھا۔ غذا کا وہ ٹکڑا جو ان کے جسموں میں پہنچا دیا گیا تھا، ان کے لیے بہت کافی ثابت ہوا تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ جان سموئل اور اس کے ساتھی گارتھا اور سینڈرا، یہ سب بھی اس طرح مطمئن اور حیران تھے کہ انہیں یقین نہیں آتا تھا۔ سینڈرا تو کئی بار پروفیسر بیرن سے اس موضوع پر بات کر چکی تھی، اور اس وقت بھی وہ پروفیسر بیرن سے یہی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ ڈیڈی، ہماری دنیا میں یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ بہت زیادہ وہاں کے مسائل سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن کم از کم اتنا اندازہ ضرور ہے مجھے کہ وہاں بیشتر برائیاں اسی بنیادی حق کی وجہ سے ہے۔ پروفیسر بیرن نے بھویں اٹھا کر اسے دیکھا اور بولا، کون سا بنیادی حق؟ ڈیڈی، وہاں بے شمار افراد رزق کے حصول کے لیے نکلتے ہیں، بیماری، بے روزگاری کا دور دورہ ہے، اور اسی سلسلے میں جرائم بھی ہوتے ہیں۔ بہت سے افراد بھوک کا شکار ہو کر موت کی آغوش میں پہنچ جاتے ہیں۔ ڈیڈی، اگر ایسی کوئی چیز ہم سب کے لیے بھی ایجاد ہو جائے تو کیا اس دنیا کا مسئلہ حل نہ ہو جائے؟ ہاں، یقیناً ایسا ہو سکتا ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں بہت کچھ موجود ہے۔ اسد شیرازی بقائے انسانیت کی تلاش میں نکلا تھا۔ میں نے اس کا ساتھ جانتی ہو کس لیے دیا تھا سینڈرا؟ کسی حد تک تو جانتی ہوں ڈیڈی۔ ہاں، بس کسی حد تک جانتی ہو تم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے اپنی دنیا کی تلاش تھی۔ میں یہ سوچتا تھا سینڈرا کہ ممکن ہے اخناتون کے اس سفر میں مجھے کچھ ایسے نشان مل جائیں جو میری تردانہ کی جانب نشاندہی کر دیں۔ خوش قسمتی دیکھو کہ میری اس خواہش کی تکمیل اس انداز میں ہو گئی۔ تردانہ تک واپس آ جانا میری زندگی کا ایک ایسا بڑا مقصد تھا۔ میں شاید تمہیں الفاظ میں اپنے جذبات نہ بتا سکوں۔ بہرحال بات مختلف ہو رہی تھی، یعنی اس غذائی مسئلے کے حل ہونے کی۔ تو سچ بات یہ ہے کہ جانداروں سے ہمدردی کے جذبے کے تحت اگر یہ مسئلہ اس دنیا تک پہنچ جائے کسی طرح تو مجھے خوشی ہوگی۔ وہاں بڑا امن قائم ہو سکتا ہے اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو۔ ٹھیک ہے ڈیڈی، لیکن اب آپ یہ بتائیے ہمارا کیا ہوگا؟
مسٹر لابون تو اپنی پالیسی میں بالکل ناکام رہے ہیں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں بھی سازش ہوئی ہے اور عیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ ابتدا تو اسی وقت سے ہو گئی تھی جب سوبیرا والوں نے اپنے افراد کو اس دنیا سے ذہانتیں لینے کے لیے بھیجا تھا۔ ہم تو دوسرے گروپ میں تعلق رکھتے تھے، مگر سوبیرا والے یہ عمل نہ کرتے تو ہم اپنے معاملات اپنے آپ تک ہی محدود رکھتے اور کبھی اس دنیا کی طرف رخ نہ کرتے۔ بہرحال جو ہوا، اس کا کوئی نہ کوئی حل تو سامنے آئے گا۔ اتنی دیر میں لابون آتا ہوا نظر آیا اور پروفیسر بیرن سنبھل کر بیٹھ گیا۔ لابون ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر اس نے پروفیسر بیرن سے کہا، گارتھا کہاں ہے؟ آپ نے اسے دیکھا تو نہیں پروفیسر؟ نہیں، میری نگاہ اس پر نہیں پڑی، یہیں کہیں ہوگی۔ میں نے ایک بڑی پریشان کن خبر سنی ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ الجھ گیا ہوں۔ کیا؟ پروفیسر بیرن چونک کر بولا، میرا خیال ہے سوبیرا والے انسانیت کی حد سے گزر چکے ہیں۔ وہ ہم سب کو قتل کر دینا چاہتے ہیں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ ہم بھی اسی دنیا سے واپس آئے ہیں جس دنیا سے سوبیرا کے لوگ، ظاہر ہے یہ بات ایک ٹھوس حقیقت ہے، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو جادو وہ وہاں سے لائے ہیں یقینی طور پر وہ ہمارے علم میں بھی ہے۔ اگر ہم تشتہ تک پہنچ جائیں تو اپنا جادو استعمال کریں گے اور اس طرح انہیں کوئی کامیابی نہیں حاصل ہوگی۔ چنانچہ اس کا بہتر طریقہ یہی دریافت کیا ہے انہوں نے کہ ہم سب کو قتل کر دیا جائے۔ پروفیسر بیرن کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ اس نے سینڈرا کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر شدید خوف ابھر آیا تھا۔ لابون نے کہا، میں میڈم گارتھا کو تلاش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ اس سلسلے میں مجھے کوئی اچھا مشورہ دے سکے۔ لابون آگے بڑھ گیا تو پروفیسر تشویش زدہ نگاہوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے لیے مکمل خاموشی طاری ہو گئی، پھر سینڈرا نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، ڈیڈی، یہ تو کچھ اچھا نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اس سرزمین پر بھی قتل و غارت گری کا بھی دورہ شروع ہو گیا ہے، اور ڈیڈی ہم بھی نہ بچ سکیں گے۔ پروفیسر بیرن نے ایک گہری سانس لی اور کہا، ہاں، حالات واقعی سنگین نوعیت اختیار کر چکے ہیں، لیکن سارا الزام لابون پر ہی نہیں رکھا جا سکتا۔ یہاں ایسی ایسی کارروائیاں ہو رہی ہیں جن میں تخریب جھلکتی ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے تردانہ میں بہت برا وقت شروع ہو چکا ہے۔ ڈیڈی، شبان نے اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا کیا؟ آپ کے خیال میں شبان ہماری کوئی مدد کرے گا؟ شبان؟ پروفیسر بیرن ٹھنڈی سانس لے کر بولا، پھر کہنے لگا، میں اس شخص کے بارے میں کوئی صحیح بات نہیں کہہ سکتا۔ کیوں ڈیڈی؟ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک معصوم بچہ ہے، ایسا معصوم بچہ جسے دنیا کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، جو ہر چیز سے ناواقف ہے، جو خطرناک سے خطرناک حالات میں اتنا بے خبر رہ سکتا ہے کہ چہرے پر خوف کی جھلک بھی نہ پیدا ہو، اور جب وہ عمل کرتا ہے سینڈرا، تو وہ عمل اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ ان دنوں میں بہت کچھ سوچ رہا ہوں۔ کیا ڈیڈی؟ سینڈرا کی آواز بدستور خوفزدہ تھی۔ ہو سکتا ہے اسد شرازی نے اسے زبردست ذہنی قوتوں سے آراستہ کیا ہو۔ اس کا ماضی تو غلط نہیں ہے، یعنی جو کچھ اس کے بارے میں ہمارے علم میں آیا ہے اس کی تصدیق تو کئی بار ہو چکی ہے۔ وہ تردانہ ہی کا بیٹا ہے، اور تھیبور اور شکالا نے اسے اس انوکھی دنیا میں جنم دیا ہے جہاں میں نے بھی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارا اور جہاں تم نے بھی زندگی پائی۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اسد شرازی اس کی شخصیت سے واقف ہونے کے بعد اس کی تربیت میں مصروف ہو گیا ہو اور اسے زندگی کے دو رخ دیے گئے ہوں۔ دو رخ؟ ہاں، دو رخ۔ وہ کیسے ڈیڈی؟ ایک سمت وہ ایک معصوم بچہ ہے، تردانہ کا رہنے والا، غیر معمولی صلاحیتوں سے آراستہ، اور دوسری جانب وہ اس دنیا کا نوجوان ہے جو مکر و فریب کی دنیا ہے اور جہاں سازشیں جنم پاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شبان کی اصل شخصیت کا ابھی تک کوئی صحیح روپ سامنے نہیں آیا۔ تو سینڈرا، میں تم پر الزام نہیں رکھتا، ظاہر ہے تم کہیں زیادہ معصوم ہو ان عام لڑکیوں سے جو اس دنیا کی پروردہ ہیں، کیونکہ میں نے تمہیں بہت سی الجھنوں سے دور رکھا ہے اور اپنی زیر نگرانی پروان چڑھایا ہے۔ یقینی طور پر شبان کے بارے میں تم بھی دعوے سے نہیں کہہ سکتی کہ وہ کس سے متاثر ہے اور کس سے نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بہت گہرا انسان ہو اور سب کو بیوقوف بنا رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سچ مچ ایک احمق آدمی ہو۔ دفعتاً ہی گارتھا کی ہلکی سی ہنسی سنائی دی اور وہ ان کے عقبی حصے سے نمودار ہو گئی۔
دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ گارتھا ہنس رہی تھی۔ بہت دیر سے میں آپ دونوں کی باتیں سن رہی ہوں، لیکن شبان کے سلسلے میں کچھ غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتی ہوں۔ احمق لڑکی، اگر تیرا خیال ہے کہ وہ تیری محبت میں گرفتار ہو گیا ہے تو اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دے۔ وہ نہ جانے کیا ہے اور نہ جانے کیا چاہتا ہے۔ اور پروفیسر کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ اسد شرازی نے اس کو ایک خوفناک انسان بنا دیا ہے، اور اس کے دو روپ ہیں۔ لیکن مجھے دیکھو، میرا نام گارتھا ہے۔ اگر اس کے دو روپ ہیں تو میرے ہزار روپ ہیں۔ لوگوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے ابھی تک، اور دیکھ بھی نہیں سکتے۔ کسی ایک آنکھ میں یہ قوت نہیں کہ وہ میرا بھرپور جائزہ لے سکے۔ ابھی ابھی لابون میری تلاش میں آیا تھا، اور وہ خوفزدہ ہے اس بات سے کہ سوبیرا والے ہم لوگوں کو قتل کر دیں گے، یعنی تشتا کے ان لوگوں کو جو ان کے مقابلے میں جادو لائے ہیں۔ ڈیئر سینڈرا، میں نے بارہا محسوس کیا تم شبان کی قربت میں رہتی ہو اور شاید اس پر ڈورے ڈال رہی ہو۔ سکتا ہے شبان نے تمہاری محبت کا اعتراف کر لیا ہو۔ اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ وہ اعتراف حقیقت ہے تو احمق لڑکی، اسے دل سے نکال دو۔ اور پروفیسر بیرن، تم بھی اپنا یہ احمقانہ خیال ترک کر دو کہ شبان تمہاری قربت میں آ سکتا ہے۔ وہ کیا ہے یہ صرف میں جانتی ہوں، صرف میں۔ اگر تم لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں تو سنو، لابون احمق خوفزدہ ہے اس بات سے کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ گارتھا موجود ہے۔ اور پروفیسر اخناتون پر تم نے گارتھا کا اچھی طرح سے تجزیہ کیا ہوگا۔ میری موت کے لیے کتنی کوششیں کی گئیں۔ میں زندہ تمہارے سامنے ہوں اور یہاں تک آ گئی ہوں جب کہ تم اپنی دنیا میں واپس آئے ہو۔ جہاز چلانے والے اس لیے زندہ رکھے گئے ہیں کہ اخناتون کو انہیں یہاں تک لانا تھا۔ سینڈرا اس لیے زندہ ہے کہ وہ تمہاری بیٹی ہے۔ میں کون ہوں؟ میں صرف اپنی ذہانت سے یہاں تک آئی ہوں مسٹر پروفیسر، اور اپنی ذہانت سے تردانہ کی تاریخ میں بھی تبدیلیاں رونما کروں گی۔ اور اس کا پہلا ثبوت میں تمہیں یہ دے رہی ہوں کہ اس وقت لابون جیسا آدمی بھی خوفزدہ ہے۔ تم سب اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے ہو، لیکن شبان میرا تربیت یافتہ ہے۔ اسد شرازی نے تو اس پر جو محنت کی سو کی، لیکن میں نے بہت کم وقت میں اس پر جو محنت کی ہے وہ کہیں زیادہ کارآمد ہے۔ شبان ان لوگوں تک پہنچ چکا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے بالکل اسی طرح ہے جس طرح اخناتون پر اس نے اوشن ٹرائر والوں کو فنا کرنے کے لیے کارروائیاں کی تھیں۔ تم لوگ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اور احمق لڑکی، اس کا خیال دل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دینا۔ تیری زندگی کی ضمانت میں دیتی ہوں۔ وہ میری ملکیت ہے، صرف میری، اور میں اسے جس طرح چاہوں استعمال کر سکتی ہوں۔ پروفیسر بیرن نے کہا۔ نہیں میڈم گارتھا، آپ کا خیال غلط ہے۔ سینڈرا نوجوان لڑکی ہے، جوانی سے متاثر ہوتی ہے، لیکن میں نے اسے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ شبان کی قربت اختیار کرے، اور نہ ہی مستقبل میں یہ اجازت دوں گا۔ شبان جو کچھ بھی ہے کم از کم میرے معیار پر پورا نہیں اترتا، اور میں جس طرح چاہوں اپنی بیٹی کو تیار کر سکتا ہوں۔ آپ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ سینڈرا شبان کے لیے کوئی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ مستقبل میں ہمارا کیا ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ جیسا آپ نے کہا ہم جینا چاہتے ہیں اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے شبان کو کس حد تک مٹھی میں لے رکھا ہے، اور یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ شبان ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ پروفیسر، اگر شبان ہماری زندگیاں بچا لے تو تردانہ میں اس کا کیا مقام ہوگا؟ کاش میں ابھی اس کا تعین کر سکتا۔ ہم تو خود مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم زندہ بچتے ہیں یا نہیں۔ اگر زندہ بچ جاتے ہیں تو تشتہ والے ہمیں کس حیثیت سے قبول کرتے ہیں، یہاں سے نکلنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ پہلے یہ سارے فیصلے کر لیے جائیں، اس کے بعد کوئی دوسری بات سوچی جائے گی۔ پروفیسر بیرن نے جواب دیا، اور گارتھا پرخیال انداز میں مسکرانے لگی۔ پھر اس نے کہا، بہرحال آپ لوگ مطمئن رہیں، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ایسی کوئی کارروائی یہاں نہیں ہوگی۔ گارتھا وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ وہ لابون کی سمت جا رہی تھی، جو بہت دور نظر آ رہا تھا۔ سینڈرا اور پروفیسر بیرن نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پروفیسر بیرن سرگوشی کے انداز میں بولا، ہم مہذب دنیا سے اور کچھ لائے ہیں یا نہیں لائے، لیکن گارتھا کی شکل میں تردانہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ لے آئے ہیں۔ سینڈرا کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ بارہا اس نے محسوس کیا تھا کہ گارتھا شبان کی جانب متوجہ ہے،
اور شبان نے بھی اس سے کبھی نفرت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ دونوں اکثر مسکرا مسکرا کر گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ کیا شبان در حقیقت دوہری شخصیت کا مالک ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ کئی سورج کئی چاند گزر گئے، سوبیرا کے لوگ اپنے اپنے مشاغل میں مصروف تھے۔ شبان کا زیادہ تر ساتھ نیل ہی سے رہتا تھا۔ اس کی ماں رل شبان کا بہت خیال رکھتی تھی، اور شبان کا تایا سمبور اس پر جان چھڑکنے لگا تھا۔ شبان کی اپنی فطرت میں بھی بڑی محبت تھی، اور وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ پا رہا تھا۔ یہاں کا ماحول اسے اتنا اپنا اپنا لگا تھا کہ قدرتی طور پر وہ اس کی محبتوں میں گرفتار ہو گیا تھا۔ تا حد نگاہ پھیلا ہوا سبزی مائل سمندر جو نیلا رنگ رکھتا تھا، آسمان پر ہلکا ہلکا سبز رنگ جس نے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، روشن درخت، حسین پلاہٹ مائل زمین، آبادی کی دنیا سے ہٹ کر جنگلات کا سلسلہ، اور مہذب دنیا کی مانند ان جنگلات میں کلیلیں کرتے ہوئے جانور جو شبان کے لیے بے حد دلکش تھے، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ سب مختلف شکلوں کے تھے۔ پرندے ایسے ایسے حسین اور ایسے خوشنما رنگوں سے سجے ہوئے کہ آنکھ ٹکے تو ہٹنے کا نام نہ لے۔ ساحل سمندر پر اترنے والی پرندوں کی ڈاریں شبان جب بھی انہیں دیکھتا، اس کے دل میں ایک آرزو پیدا ہوتی، کاش مہذب دنیا کے کچھ لوگ اس کے ساتھ ہوتے اور وہ بھی شبان کی سرزمین کو دیکھتے، جیسے دردانہ، اسد شرازی یا کیپٹن ایڈگر۔ کیا ہی انوکھی کیفیت محسوس کرتے۔ وہ بہت کچھ سوچتا تھا۔ وہ ان سب کے بارے میں یہاں کا ماحول بھی نظروں کے سامنے آ چکا تھا، اور اس میں بھی اس نے ایک اہم تجزیہ کیا تھا۔ کائنات میں جتنے رنگ بکھرے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک بھی بے معنی نہیں ہے۔ ابتدا میں اس نے سوچا تھا کہ سمندر سے حاصل ہونے والی اور جڑی بوٹیوں سے جو خوراک تیار کی جاتی ہے اور جو جسموں کو مکمل غذا فراہم کر دیتی ہے، ایک ماہ کے لیے وہ بلا شبہ دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی ضرورتوں کا ایک حل تو ہے، لیکن انسانی زندگی اس کے بعد جس طرح معطل ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ تشویشناک مسئلہ ہے۔ مہذب دنیا کے چپے چپے پر زندگی ہیجان کا شکار نظر آتی ہے، اور یہی ہیجان ایجادات کو جنم دیتا ہے۔ بے شک اس ہیجان نے لاتعداد مسائل پیدا کر دیے ہیں، زندگی کے لیے شدید مشکلات پیدا ہو چکی ہیں، لیکن یہ ہیجان در حقیقت زندگی کا دوسرا نام ہے۔ یہاں تردانہ میں وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ لوگوں نے زمین کی گہرائیوں میں اپنے مکانات بنا لیے ہیں، انہیں اپنی ضرورتوں سے سجا لیا ہے، اور اس کے بعد ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ نہ وہ ہوائی جہاز ایجاد کرتے ہیں، نہ مشینیں، نہ مل اور فیکٹریاں۔ ان کی ضرورتیں آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں، تو وہ صرف سانسوں کی تکمیل کرتے ہیں، یا پھر وہ اہم ترین مسائل جن کا تعلق ان کی اس مختصر اور سادہ سی زندگی سے ہے۔ پتہ نہیں یہ بہتر ہے یا وہ۔ حقیقت یہ تھی کہ وقت کی رفتار یہاں بہت سست ہو گئی تھی، گزرنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، جبکہ اس دنیا میں یوں لگتا تھا جیسے دن اور رات ایک دوسرے کا پیچھا کر رہے ہوں۔ رات مختصر پڑتی تھی تو اس کے بعد دن پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب صبح ہوتی اور کب شام، اور زندگی کی یہ دوڑ غیر دلکش نہیں تھی، اس میں بڑا عمل تھا، اور شبان اسے اچھی طرح محسوس کر رہا تھا کہ وہاں کی اور یہاں کی زندگی میں کیا فرق ہے۔ یہ جگہ شدید ذہنی تھکن کے بعد اعضاء کو فرحت بخشنے کے لیے تو بے حد دلکش تھی، لیکن اگر یہاں طویل زندگی گزاری جائے تو اعضاء کا سکون ناقابل برداشت ہو جاتا تھا۔ یہ گہرا تجزیہ تھا شبان کا، لیکن نیل سے ایسا کوئی تذکرہ کسی بحث کا باعث بن سکتا تھا، اور کسی نتیجے کا شبان کے ذہن میں دوسرے بہت سے خیالات بھی تھے۔ محبت کرنے والوں کی آغوش میں اسے زندگی کا نیا لطف بے شک ملا تھا، لیکن اگر ماں باپ ہوتے تو اس لطف میں نہ جانے کتنا اضافہ ہو جاتا۔ تھبور اور شکالہ کہاں ہیں؟ کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال سمبور اور اس کی بیوی رل شبان کو وہ تمام محبتیں دے رہے تھے۔ ادھر ٹیلان بھی شبان سے دوستی نبھا رہا تھا، اور شبان نے گہری نگاہوں سے اس کا تجزیہ کیا تھا۔ وہ بے شک ایک ذہین نوجوان تھا، اور اسے سوبیرا کی سربراہی بلا وجہ ہی نہیں دی گئی تھی۔ اس کی رہنمائی بے شک سوبیرا کے 5 سب سے زیادہ معمر افراد کرتے تھے، اور بڑا تعاون کرتے تھے وہ ٹیلان سے، اور جہاں کہیں ٹیلان کو کوئی مشکل درپیش ہوتی، وہ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے اور پھر فیصلے کر کے اسے مشورہ دیتے۔ ان سب کے درمیان بڑی ہم آہنگی تھی،
اور یوں ہی کاروبار زندگی چل رہا تھا، لیکن نہایت سست روی سے۔ آہستہ آہستہ اس حسین ماحول میں جو فرحت چھپی تھی، اس سے شبان کو انکار نہیں ہو سکا تھا، لیکن زندگی سماویت رکھتی تھی، اور اگر اس سماویت کی تکمیل نہ ہوتی تو سست روی کا احساس اعضاء کی تھکن بن جاتا ہے۔ اس سے فرصت کے لمحات میں مختلف موضوعات پر گفتگو کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس کے ساتھ ایک الگ تھلگ گوشے میں بیٹھا اس سے مشورے کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا حل تلاش کرنے میں مجھے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ بزرگوں سے مشورے جاری تھے اور وہ مختلف باتیں کہتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو مہذب دنیا کا جادو لے کر آئے ہیں، اپنے جادو کو آزمانے کے لیے پر تول رہے ہیں، لیکن تجزیہ کیا ہے میں نے کہ اگر میں انہیں ان کے جادو آزمانے کی اجازت دے دوں تو تردانہ میں جنگ کا آغاز ہو جائے گا، اور ہمارے لیے سب سے بدترین مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے۔ چند لوگوں کی متفقہ رائے ہے کہ تشتہ والوں کو ہلاک کر دیا جائے اور اس جادو کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا جائے جو وہ وہاں سے لے کر آئے ہیں، اور اگر وہ جادو ان تک پہنچے تو ہمیں ان پر نئی دنیا کے جادو کی برتری حاصل ہو جائے۔ وہ جو بارود بنانے کی بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ آتشی ہتھیاروں سے انسانوں کو مجموعی تعداد میں بآسانی فنا کیا جا سکتا ہے۔ تم خود سوچو کہ ہم ایک ہی جیسے گوشت پوست سے بنے ہوئے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے دوسروں کو فنا کریں گے، وہ کام اپنے ہاتھ میں لیں گے جو فطرت کے ہوتے ہیں، تو کیا ہم میں وہ اپنی سانس کے آخری لمحے تک نہ روتا رہے گا جس نے اپنے جیسے کو درمیان سے ہٹا دیا، اور اس طرح کہ وہ کبھی نہ واپس آئیں؟ تم خود سوچو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شبان نے عقیدت بھری نگاہوں سے ٹیلان کو دیکھا اور بولا، یہ بہت بڑا جذبہ ہے ٹیلان، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نئی دنیا میں جو طوفانی نفرتیں پھیل گئی ہیں وہ موت کو جنم دیتی ہیں، اور وہاں ایسے ایسے دردناک المیے بیدار ہوتے ہیں جنہیں سن کر وہاں کے رہنے والے بھی درد و کرب میں ڈوب جاتے ہیں۔ سو بھلا ہم یہ کیسے کریں گے؟ چاہے حالات کچھ بھی ہوں، کیسا بھی ہو جائے، یہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ تو نے میرے سر سے اتنا بڑا بوجھ اتار دیا ہے شبان میرے بھائی کہ میں تجھے بتا نہیں سکتا۔ بزرگوں نے خود بھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ شبان کے پاس عقل کا جادو ہے۔ تبور ہواؤں کا بیٹا تھا اور اس نے ہواؤں کے دوش پر چلنا سیکھا، لیکن شبان عقل کا جادو لایا ہے، اور وہ سب سے اہم جادو ہے، کیونکہ اس طرح سے ہر طرح کا جادو جنم لیتا ہے۔ سو ان لوگوں کے بارے میں شبان کا مشورہ آخری مشورہ تصور کیا جائے گا، اور تو نے یہ کہا کہ ہم موت کے سوداگر نہیں بنیں گے۔ بے شک ہم موت کے سوداگر نہیں بنیں گے، اور ایسا ہی تشتہ والے بھی سوچتے ہوں گے، کیونکہ وہ ہم ہی میں سے ہیں۔ یہ بنیادی اختلاف جادوگروں کا پیدا کیا ہوا ہے، سو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ جادوگروں کو ان کے جادو میں محکوم کر دیا جائے، اور انہیں مجبور کر دیا جائے کہ وہ اپنا جادو صرف تردانہ کی بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ اگر کسی نے اپنا جادو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے خرچ کیا تو در حقیقت سزا کا مستحق وہ ہوگا۔ تو میرے بھائی یہ جگہ غلط ہے، لیکن میں اور تو جہاں یکجا ہو جائیں وہ جگہ غلط نہیں ہوتی۔ میں اب تجھ سے مشورے مانگتا ہوں، چند بنیادی امور پر میری رہنمائی کر۔ کاش میری رہنمائی تیرے لیے کارآمد ثابت ہو اعلان، میں تیار ہوں۔ بنیادی طور پر سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تشتہ والوں کو گھیر کر یہاں لے آئے ہیں۔ اگر ہم یہ نہ کر پاتے تو آج سوبیرا والے تشتہ والوں کے قیدی ہوتے۔ وہ کیا کرتے یہ ہم نہیں جانتے۔ ہمیں ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ کیا انہیں قتل کر دیا جائے؟ اس بات کا اب کوئی امکان ہی ختم کر دیا گیا ہے اعلان۔ ہاں بالکل، ختم کر دیا گیا۔ اب ہم انہیں قتل کرنے کی بات نہیں کریں گے، تو پھر کیا انہیں آزاد کر دیا جائے؟ نہیں، میں تجھ سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں، اعلان کے تشتہ اور سوبیرا کے درمیان راستے کا کیا ذریعہ ہے، اور تشتہ کی سرحد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہ میں نے ابھی مختصر ہی علاقہ دیکھا ہے، لیکن جہاں بھی دیکھا سوبیرا والوں کو پایا، تشتہ والے نظر نہیں آتے۔ کافی فاصلے پر ایک پہاڑ جو فطری نوعیت کا ہے ہمارے درمیان حد فاضل بن گیا ہے، اور اس کے دوسری جانب تشتہ آباد ہے، اور یوں تھا کہ پہلے اس پہاڑ کے درے ادھر سے ادھر جانے کا راستہ تھے، لیکن اب ان دروں کو وسیع و عریض چٹانی دروازے بنا کر بند کر دیا گیا ہے،
اور اس طرح تشتہ اور سوبیرا تقسیم ہو گئے ہیں۔ جب کبھی ہمیں کوئی پیغام ان تک پہنچانا ہوتا ہے تو ہم روشنی کا جادو استعمال کرتے ہیں، اور رات کو جب سبز چاند نکلتا ہے تو ہم سرخ روشنی فضا میں منتشر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تشتہ والوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، تب ہم اپنی جانب کا سنگی دروازہ کھولتے ہیں، اور وہ اپنی جانب کا سنگی دروازہ، پھر وہاں سے 3 افراد جو مدبر ہوتے ہیں گزر کر ہمارے علاقے میں آتے ہیں، یا ہم میں سے کچھ گزر کر ان کے علاقے میں جاتے ہیں، سو ہمارے درمیان گفتگو ہوتی ہے اور یوں پیغامات کا تبادلہ ہو جاتا ہے۔ خوب، تو میرے دوست، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا تشتہ والوں کے پاس سوبیرا کے کچھ افراد قید ہیں؟ اعلان نے چونک کر شبان کو دیکھا اور بولا، ہاں، بہت سے ایسے لوگوں کو انہوں نے قید کر لیا ہے جو غلطی سے یا کسی نہ کسی طرح وہاں تک جا پہنچے ہیں، یا کچھ ایسے خاندان جو ذہنی طور پر سوبیرین ہیں لیکن وہاں پھنس کر رہ گئے ہیں، اب وہاں قیدیوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے لوگ ہمیں واپس دیے جائیں، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ تو پھر سن ٹیلان، ان لوگوں کی ہلاکت تو کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے، تو بس یہ کر کے ان لوگوں کو پیغام دے، اور جب وہ قاصد کی حیثیت سے آئیں تو دوسرا پیغام انہیں یہ دے کہ جو تشتہ والے یہاں آئے ہیں، اگر ان کی زندگی تشتہ والوں کو درکار ہے تو وہ ہمارے تمام قیدیوں کو رہا کر دیں، اور ہم ان لوگوں کو ان کے بدلے میں ان کے حوالے کر دیں۔ ٹیلان پھٹی آنکھوں سے شبان کو دیکھنے لگا، اس کے چہرے پر مسرت پھوٹ رہی تھی۔ اس نے کہا، گویا قیدیوں کا تبادلہ، ہاں، لیکن اس سے ایک خطرہ ہے شبان۔ کیا؟ کیا یہ لوگ مہذب دنیا کا وہ جادو وہاں تک نہ پہنچائیں گے؟ مہذب دنیا کا جادو وہاں تک پہنچ گیا تو ہمارے پاس اس کا توڑ موجود ہے۔ ہم ان لوگوں کو سمجھائیں گے، گفتگو کریں گے، اور اپنے نظریات ان تک پہنچائیں گے۔ میرے خیال میں تشتہ والے اب اس قدر بد انسان ہو گئے ہیں کہ وہ یوں نہ سوچیں کہ جیسے ہم نے سوچا۔ امکان نہیں ہے اس بات کا، آخر وہ ہم میں سے ہیں، لیکن یہ نئے آنے والے ہم میں سے نہیں ہیں۔ جیسا کہ سوبیرا کے لوگ وہ اپنا جادو آزمانے کے لیے دیوانے ہو رہے ہیں اور اپنی اپنی تلاش میں مصروف ہو گئے ہیں۔ خوب، اس کے باوجود ہم یہ خطرہ مول لیں گے اور ان کی طرف سے پیش آنے والے خطرات کا مقابلہ بھی کریں گے، لیکن ہمارے بچھڑے ہم میں واپس آ جائیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ تو پھر تیرا کیا خیال ہے، ان لوگوں کو اس بنیاد پر آزادی دے دی جائے؟ ہاں، اور اگر تم انسانی نقطہ نگاہ سے سوچتے ہو ٹیلان، تو ہمارے سامنے کچھ اور افراد ایسے ہیں جن کے لیے ہمیں رحم کا انداز اختیار کرنا ہوگا۔ وہ کون؟ اس دنیا کے وہ لوگ جو ہمارے قیدی بن کر یہاں تک آئے ہیں اور جہاز چلا کر لائے ہیں۔ ارے ہاں، ان کا مسئلہ بھی ہمارے لیے باعث تشویش ہے۔ ان کا کیا کیا جائے؟ جان سموئل اور اس کے ساتھیوں کو رہائی دینا ہوگی، اور ایک مخصوص وقت پر انہیں اجازت دے دی جائے گی کہ وہ اس جہاز اخناتون کو لے کر اپنی دنیا میں واپس چلے جائیں۔ ان کی رہنمائی کر دی جائے گی، اور اس کے بعد انہیں ان کی تقدیر پر چھوڑ دیا جائے گا۔ میں نے وہ خوبصورت جہاز دیکھا۔ مہذب دنیا کے بارے میں جاننے کے لیے وہ ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں کیا کیا نہیں موجود ہے، میں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہم میں سے بہت سے اس کا جائزہ لے چکے ہیں۔ اسے مکمل طور پر محفوظ رکھا جائے، کیونکہ اس سے میری جذباتی زندگی وابستہ ہے ٹیلان۔ ایسا ہی کیا گیا ہے۔ شاید تجھے وہ اس جگہ نظر نہ آیا ہو جہاں اس کا استقبال کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جان سموئل ہی کے ذریعے ہم اسے ایک ایسے پہاڑی کٹاؤ میں لے آئے ہیں جو 3 سمت سے چوڑی دیواروں میں ڈھکا ہوا ہے، اور وہ جہاز اس کے درمیان چٹان کا ایک حصہ بن گیا ہے اور وہاں مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اس طرح کہ اس تک جانے کے راستے بھی ایک پہاڑی دیوار کے سوراخ سے گزرتے ہیں، لیکن اس سوراخ پر لوگوں کو متعین کر دیا گیا ہے کہ ہر کوئی اس تک جا کر اسے خراب نہ کر سکے۔ ارے ہاں، میں نے تو طویل عرصے سے اس کا جائزہ ہی نہیں لیا۔ خیر، اب یہ بتا شبان کہ اس کے بعد ہم اور کیا کریں؟ دیکھو ٹیلان، یہ ایک تجربہ ہوگا، اور اس سے ہم ایک پیغام بھی بھیجیں گے تشتہ والوں کو کہ امن و امان بہتر ہے جنگ و جدل سے، اور وہاں کے بڑے ہمارے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھیں، اور یہ جو مہذب دنیا سے موت کا جادو حاصل کرنے گئے تھے وہاں کے بارے میں ایک دوسرے کو بتائیں کہ وہاں زندگی کس قدر معمولی ہو گئی ہے، اور یہ برائیاں ہماری دنیا تک نہ پہنچیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اس طرح ہو سکتا ہے وہ مسائل حل ہو جائیں
جو تردانہ کے لیے طویل عرصے سے مصیبت کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ ٹیلان تو خوشی سے اچھلنے لگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کون کہتا ہے کہ وہ بوڑھے بزرگ تجھ سے زیادہ مدبر ہیں، جو صدیاں گزار چکے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں تردانہ والوں کو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تو نے ایک ایسا حل چند لمحوں میں پیش کر دیا جسے صدیوں میں نہ سوچا جا سکا ہو۔ میں اسے عملی شکل یوں دوں گا کہ سب سے پہلے ہم تردانہ کے دوسرے حصے تشتا سے قیدیوں کو تبادلہ کرتے ہیں، اور اس سے بھی پہلے ہم قیدیوں کے درمیان پہنچ کر انہیں یہ بتاتے ہیں کہ برائی ہر حال میں برائی ہوتی ہے اور اس کے نتائج سنگین اور تباہ کن۔ پھر ہم بزرگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ان آنے والوں سے اس دنیا کے بارے میں پوچھا جائے جسے وہ نئی دنیا کہتے ہیں اور جس کے جادو کو افضل قرار دیتے ہیں۔ سو یہ سب سے اچھی بات ہے کہ فیصلہ اسی شکل میں ہو جائے اور آخر کار ہم سلانوبیا کی اولیت قبول کر کے پھر سے یکجا ہو جائیں۔ واہ کیا خوبصورت حل ہے! اے کاش یہ سب کچھ اسی طرح ہو جائے۔ میرے دوست، میرے بھائی، تو نے میری آنکھوں کو روشن کیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تیری فراست ایسا کوئی حل پیش کر سکتی ہے۔ میں اب بزرگوں سے یہی بات کرتا ہوں اور ان کی منظوری دے کر ہم سب قیدیوں کے احاطے میں چلتے ہیں تاکہ انہیں سمجھا سکیں۔ ٹیلان نے یہ حکم جس قدر جلد ممکن ہو سکا کر ڈالا، اور اس دن نیل، رل اور سمبور بھی بہت خوش نظر آ رہے تھے، اور ٹیلان برا انسان نہیں تھا کہ اس کارروائی کو اپنے آپ سے منسوب کرتا۔ اس نے کھلے عام یہ کہا تھا کہ شبان اس کا بھائی نئی دنیا سے جو چیز لایا ہے اور جو سب سے زیادہ کارآمد ہے وہ ہے عقل کا جادو، جو بہتر سوچتا ہے۔ اب سچ بات یہ ہے کہ ہر چیز سوچ سے عمل میں آتی ہے، اور سوچ کے لیے عقل ضروری ہے۔ سو عقل کا جادو برتر ہے ان تمام چیزوں پر جو تباہی اور محبت کی پیغامبر ہوتی ہیں۔ سو اس نے جو مشورہ دیا بزرگوں نے قبول کیا، اور بزرگوں کی قبولیت کے بعد لازمی امر یہ تھا کہ آغاز کر دیا جائے۔ پھر جب یہ لوگ چمک کے احاطے میں داخل ہوئے تو سب انہیں گردنیں اٹھا کر دیکھنے لگے کہ آج ان کے آنے کا انداز ذرا مختلف تھا۔ شبان اور ٹیلان سامنے آ گئے تھے۔ چند اور افراد ان کے ساتھ تھے جو چاروں طرف سے نگرانی کر رہے تھے، اور وہ ہوشیار تھے۔ تب ٹیلان آگے بڑھا اور اس نے کہا، تشتا والو اور وہ جو نئی دنیا کے معزز لوگ ہیں، ذرا سب مل کر میرے سامنے آ جاؤ۔ میں تمہیں سوبیرا کی طرف سے پہلا پیغام دینا چاہتا ہوں، اور اس پیغام میں تمہارے لیے بھلائی ہے، برائی نہیں۔ سب ایک جگہ جمع ہو گئے، اور لابون بھی گارتھا ورتھا بھی۔ گارتھا نے مسکراتے ہوئے لابون کے کان میں کہا، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ سوبیرا والے کچھ بھی کریں، میں نے شبان ان کے درمیان بھیجا ہوا ہے جو بہتر ہی خبر لائے گا۔ خیر سنو، یہ حسین آدمی کیا کہتا ہے۔ گارتھا کی نگاہیں پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک ٹیلان کا جائزہ لے رہی تھیں، اور ان میں ایک نشہ آلود کیفیت اترتی آ رہی تھی۔ نہ جانے کس فطرت کی عورت تھی وہ۔ ٹیلان نے ان سب کو دیکھا جو اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر اس نے کہا، بات کسی ایک سے کہنے کی نہیں ہے، بلکہ میں سب سے کہہ رہا ہوں، ان سے جو تردانہ کے لوگ ہیں، جنہیں اپنی زمین سے پیار ہے، اور یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تردانہ کے لوگ تردانہ سے دشمنی کبھی نہیں کریں گے۔ بے شک طویل عرصے سے ہمارے درمیان ایک چپکلش چل رہی ہے۔ تردانہ دو گروہوں میں بٹ گیا ہے، اور لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اب تشتا اور سوبیرا کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن میں بنیادی طور پر تمہیں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مقصد وہیں جا کر ختم ہوتا ہے۔ اگر تشتا والے سوبیرا والوں پر برتری حاصل کر لیں تو زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ یہی نہ کہ سوبیرا کو تشتا میں شامل کر لیں گے اور پھر ایک کہلائیں گے۔ سوبیرا والوں کا مقصد بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ بات صرف ان افراد کی آ جاتی ہے جو ذاتی طور پر اپنی برتری چاہتے ہیں اور اپنے جادو کو افضلیت دینے کے خواہش مند ہیں۔ دوستو، سارا کام اور سارا کھیل یہیں سے شروع ہوا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جادوگر نہیں ہے اور جادوئی قوتوں سے واقف نہیں ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص تردانہ کا باشندہ ہے اور تردانہ کی زمین پر امن چاہتا ہے۔ ٹیلان نے کہا، سوبیرا والوں نے اپنی قوتوں کو بڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا اور انہیں خطرناک دنیا میں بھیجا جہاں جادو ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ آتش و آہن کا جادو وہاں اول سمجھا جاتا ہے، لیکن آنے والوں نے جب اپنے وہاں کے تجربات بیان کیے
تو پتہ چلا کہ وہاں کے رہنے والے انسانوں کی مانند زندگی نہیں گزارتے، وہ ہر لمحہ موت کے خوف کا شکار ہیں، اور یہ موت انہیں ان کے اپنے لوگوں سے مل رہی ہے۔ سو یہاں جو کچھ سامنے آیا وہ یہی ہے کہ ہم اس دنیا کی تخلیق کر کے اپنے لیے باہر سے موت منگانا چاہتے ہیں۔ تردانہ کی حسین سرزمین کسی بھی طرح اس وحشت کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ امن کا جھنڈا کوئی بھی بلند کر دے، یہ اس کا فرض ہے، اور یہی تردانہ سے محبت کا فرض بھی ہے۔ آپ لوگ بھی تشتا کے لیے وہاں سے قوتوں کا خزانہ لے کر آئے ہیں، لیکن آپ یہ سوچئے کہ ہمارے جسموں کے تار ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک ہی سرزمین پر رہ کر زندگی گزاری ہے، ہم ایک دوسرے کو فنا کر سکتے ہیں۔ تردانہ کے کسی بھی باشندے کی موت آپ میں سے کس کے لیے باعث خوشی ہوگی؟ دوستو، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ شاید سوبیرا والے آپ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ وہ دل کہاں سے لائیں گے ہم، جس کے ذریعے اپنے جیسوں کو زندگی سے محروم کیا جا سکے؟ ہم یہ نہیں کر سکتے، اور نہ جانے کیوں ہمارا دل کہتا ہے کہ آپ لوگ بھی یہ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ تو زیادہ بینائی رکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے بڑی دنیا دیکھی ہے۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی محفوظ ہے، اور شکر ہے کہ ہمارے آدمی بھی ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ میں انتظامات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو واپس آپ کے گھروں تک پہنچا دیا جائے، اور اس کے لیے میں تردانہ کے دوسرے حصے سے سمجھداروں کو طلب کر رہا ہوں۔ مطمئن رہیں، اور بس ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ یہ کہ یہ محبت اور امن کی سرزمین ہے۔ جو جادو آپ وہاں سے لائے ہیں، اسے آپ نے اپنوں کے خلاف استعمال کیا تو وہ جادو جو سوبیرا والے وہاں سے لائے ہیں آپ کے خلاف استعمال ہوگا، اور نتیجہ موت کے سوا اور کچھ نہیں نکلے گا۔ آپ جب اپنی دنیا میں واپس جائیں تو بھرپور کوششیں کریں کہ ہم محبتوں کو فروغ دیں، انہیں بتائیں کہ بری دنیا کس بے کسی کا شکار ہے، اقتدار کی ہوس میں وہ اپنی ہی موت کا باعث بن گئی ہے۔ میں آپ کو یہی خوشخبری دینا چاہتا تھا، اور اتنا ہی بتانا چاہتا تھا۔ کسی قسم کی بددلی کا شکار نہ ہوں، اور اطمینان رکھیں کہ آپ کے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ باقی رہا ان لوگوں کا معاملہ جو جہاز اخناتون کو چلا کر یہاں تک لائے ہیں۔ معزز دوستو، بہت مختصر وقت میں آپ کو معزز مہمانوں کی حیثیت دے دی جائے گی، لیکن ہم اتنا ضرور چاہیں گے آپ سے کہ تردانہ کی سرزمین پر ایک طویل قیام کیجیے، اور یہاں ہر قسم کی آسائش حاصل کیجیے۔ ہم اپنے مسائل کے حل کے بعد ہی آپ کو جانے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر یہ ممکن ہوتا تو ہم ضرور ایسا ہی کرتے۔ آپ کا جہاز محفوظ رکھا جائے گا، اور آپ کو خود اجازت دی جائے گی کہ آپ اس کی حفاظت کریں۔ چنانچہ آپ تھوڑے وقت انتظار کر لیں۔ آپ کو بھی امن و امان اور محبت کی پیشکش کی جاتی ہے۔ مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا۔ ٹیلان نے سلسلہ گفتگو منقطع کر دیا، اور لوگوں کے منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکلنے لگیں۔ سبھی خوش تھے، اور زندگی بچ جانے پر بہت مسرور نظر آ رہے تھے۔ گارتھا نے فخریہ انداز میں کہا، تم کیا سمجھتے ہو لابون؟ یہ الفاظ شبان کے تھے اور آواز ٹیلان کی۔ لابون نے عجیب سی نگاہوں سے گارتھا کو دیکھا اور بولا، لیکن جو کچھ اس نے کہا وہ قابل غور تو ہے۔ ہاں، کیوں نہیں؟ گارتھا بے نیازی سے بولی۔ سینڈرا نے پروفیسر بیرن سے کہا، ڈیڈی اب کیا ہوگا؟ پروفیسر بیرن پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا، پھر اس نے کہا، صورتحال بری نہیں ہے سینڈرا، اگر واقعی تشتا اور سوبیرا یکجا ہو جائیں تو پھر بتاؤ ہمارے راستے میں کون سی مشکلات پیش آئیں گی؟ شبان اخناتون پر جانا چاہتا تھا، اسی لیے ٹلان سے ہی خواہش کا اظہار کیا تو وہ بولا، میں اس خوبصورت جہاز کو دیکھ چکا ہوں، لیکن میرے دل میں آرزو ہے کہ اسے تمہارے ساتھ دیکھوں، معلومات حاصل کروں۔ اگر ہم جان سموئل اور اس کے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے لیں تو تم میرے وجود کا نصف ہو۔ اپنی کسی خواہش پر مجھ سے سودے بازی نہ کیا کرو، اور میرے بغیر بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے مداخلت کی۔ تو پھر کیا طے رہا؟ سموئل کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ بلائیے، اور ان کے قیام کا بندوبست قیدیوں سے الگ کر دیا جائے۔ میں اس کا انتظام کیے دیتا ہوں، مجھے کچھ وقت دو۔ ہاں، یہ مناسب ہے۔ شبان نے اتفاق کیا، اور ٹیلان نے گردن ہلا دی۔ پھر وہ سموئل اور اس کے ساتھیوں کے قیام کے لیے انتظام کرنے چلا گیا۔ ٹیلان کی ذمہ داریاں کچھ اور تھیں، لیکن اس نے بھی وقت نکال لیا۔ شبان کے ساتھ اخناتون کو دیکھنے کا مزہ کچھ اور ہی تھا۔
چنانچہ نیل اور ٹیلان بھی شبان کے ساتھ تھے۔ شبان زیرک تھا، اس نے خود جان سموئیل کے پاس جانا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور ٹیلان نے اس کی ہدایت پر چند لوگوں کو سمجھا کر بھیج دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جان سموئیل اور اس کے ساتھی آ گئے، اور ٹیلان نے کہا، شبان مجھے تمہارے بارے میں بہت کچھ بتا چکا ہے۔ جان سموئیل، اور اطمینان رکھو، تمہارا جہاز تمہارے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے، تاکہ جب ہم لوگ یہاں کے مسائل پر قابو پا لیں تو تمہیں عزت و احترام کے ساتھ روانہ کر دیں۔ ان حالات میں تم نے ہمیں زندگی ہی بخش دی ہے، تو تمہارا احسان ہے، ہم تم سے تعاون کریں گے۔ سموئیل نے کہا، دوستو، سوبیرا کی وسعتیں تمہارے لیے کشادہ ہیں، اور اب تم یہاں سے واپس قید خانے نہیں جاؤ گے، بلکہ تمہارے لیے دوسری رہائش گاہ کا بندوبست کیا گیا ہے، وہاں تم خوش رہو گے۔ جان سموئیل نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس کے بعد یہ سب سموئیل کے ساتھ اخناتون پر چل پڑے۔ سموئیل نے اخناتون کے تحفظ کے انتظامات دیکھ کر اطمینان کا اظہار کیا، پھر اس نے کہا، مسٹر شبان، اخناتون طویل عرصہ تک لنگر انداز رہے گا۔ اس کے انجن اور کچھ دوسرے حصوں کو اگر گریس میں ڈھک دیا جائے تو انجن محفوظ رہے گا۔ آپ کا کہنا درست ہے۔ میں ایک شریف آدمی ہوں مسٹر شبان، اور کسی سازش کا حامل نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھ پر اعتبار کریں۔ اخناتون ہمارے لیے زندگی کا ضامن ہے، کیونکہ اس پر ہماری واپسی کا انحصار ہے، اس لیے میں صرف اس کی بقا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ پر اعتماد ہے، سو مجھے اسے گریس کرنے کی اجازت دی جائے۔ 20 نوجوان آپ سے تعاون کریں گے مسٹر سموئیل، آپ ان کے ساتھ مل کر یہ کام کریں۔ کیا یہاں گریس موجود ہے؟ ایڈگر مورالس معمولی کپتان نہیں تھا۔ میں اخناتون کو چلاتے ہوئے اپنے انجینئروں سے اس کا تذکرہ کرتا رہا ہوں۔ اخناتون پر ہر وہ شے موجود ہے جو اس کی ضرورت ہو سکتی تھی۔ گویا گریس موجود ہے، کوئی 50 ڈرم، جو کئی بار اسے گریس کر سکتے ہیں۔ پھر شبان ٹیلان اور نیل کو اخناتون کے مختلف شعبے دکھاتا رہا۔ اس نے اسے ہتھیار بھی دکھائے اور کہا، یہ ہتھیار آدھے تردانہ کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ تو بے حد خوفناک بات ہے، مگر اس کا ایمونیشن میں نے ختم کر لیا ہے، اور اب یہ بارود کے بغیر نامکمل ہیں۔ نیل کے لیے اخناتون ایک عجوبہ تھا۔ بہرحال میں نے جان سموئیل پر اعتبار کیا، اور اسے اخناتون کی حفاظت کی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں، اور پھر اخناتون سے واپسی ہو گئی۔